السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمار ٹی وی۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گوگل کے بغیر انٹرنیٹ کا کوئی وجود نہیں، اور اگر google.com نہ ہوتی تو شاید انٹرنیٹ کو سرچ کرنے کا زاویہ کچھ اور ہی ہوتا۔ گوگل کا 2019 کا ریونیو $162 ارب تھا، جو کہ پاکستان کے بجٹ سے 2 گنا زیادہ ہے۔ دوستوں، 2015 میں گوگل کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، جس نے پوری گوگل انتظامیہ کے ساتھ ساتھ گوگل صارفین کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ گوگل کا ایک سابقہ امپلائی سین ویڈ ایک رات 1:20 پر گوگل کے ہی ایک نیٹ ورک سے ڈومین خریدنے کے لیے کچھ ڈومینز دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں آیا کیوں نہ یہاں google.com کو سرچ کیا جائے۔ یہ سرچ اس نے فن میں کی تھی، لیکن وہ اس وقت حیران ہوا جب ڈومینز کی لسٹ میں google.com اویلیبل تھی اور اس کی قیمت محض $12 تھی۔ دوستوں، ایک بات واضح کرتے چلوں کہ سین ویڈ نے اپنے لنکڈ ان اکاؤنٹ پر ان تمام باتوں سے جڑے اسکرین شاٹ شیئر کیے تھے۔ جب اس نے google.com کو کارٹ میں ایڈ کیا تو وہ بغیر کسی ایرر کے کارٹ میں ایڈ ہو گئی تھی۔ سین ویڈ کا مزید کہنا تھا کہ وہ امید کر رہا تھا کہ اسے پرچیز کے دوران کوئی ایرر آئے گا، تاہم وہ اس وقت چونک گیا جب google.com کی پرچیز بھی کامیابی سے ہو چکی تھی اور $12 اس کے کریڈٹ کارڈ سے چارج ہو چکے تھے۔ بینک کی طرف سے کریڈٹ کارڈ سے $12 کٹنے کے بعد اس کو میسج اور ای میل بھی آ چکا تھا، جس کا اسکرین شاٹ اس نے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا۔ سین ویڈ کو گوگل کی طرف سے کامیاب پرچیز کا ای میل بھی آ چکا تھا، جو کہ ایک انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ اس کے علاوہ گوگل کا سرچ کنسول، جسے گوگل ویب ماسٹر بھی کہتے ہیں، اب سین ویڈ کے نام پر ہو چکا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ گوگل کی ملکیت اب سین ویڈ کے نام پر تھی۔ دوستوں، گوگل کا سرچ کنسول یا گوگل ویب ماسٹر گوگل کا ایک انتہائی خفیہ حصہ ہے، جہاں گوگل صارفین کی خفیہ معلومات سٹور ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ سین ویڈ کو ایک ہی منٹ میں لاکھوں لوگوں کی شکایات بھی ملنا شروع ہو گئی تھیں، جو کہ گوگل صارفین اصل میں گوگل کمپنی کو کر رہے تھے۔ تاہم سین ویڈ نے بتایا کہ وہ ان صارفین کی معلومات لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ اگرچہ یہ پرچیز کامیاب رہی تھی اور google.com اب سین ویڈ کی ملکیت ہو چکا تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد اسے گوگل ڈومینز کی جانب سے آرڈر کینسلیشن کا ایک ای میل موصول ہوا، جس میں لکھا تھا کہ گوگل یہ آرڈر پروسیس نہیں کر سکتا کیونکہ ڈومین پہلے ہی کسی کی ملکیت میں ہے۔ لیکن دوستوں، حقیقت میں آرڈر مکمل ہوا تھا اور کارڈ سے پیسے بھی چارج ہوئے تھے۔ گوگل کے اس میل کے بعد آرڈر ہسٹری پیج بھی اپڈیٹ ہو چکا تھا، جہاں رجسٹریشن فیلڈ کا میسج آ رہا تھا۔ گوگل ڈومینز میں دوبارہ سرچ کرنے پر اسے google.com ان اویلیبل نظر آیا، اور اس طرح سین ویڈ کو اعزاز حاصل ہو چکا تھا کہ وہ تھوڑے ہی عرصے کے لیے صحیح، لیکن وہ گوگل کا مالک رہا تھا۔ دوستوں، اس طرح کا واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ایسے حادثے ہو چکے ہیں جب بڑی کمپنی کی ڈومینز بک گئی تھی۔ 2003 میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا جب مائکروسافٹ اپنے ہاٹ میل UK کو رینیو کرنا بھول گیا، جو کہ نومینیٹ UK کے ساتھ رجسٹرڈ تھا، اور اس طرح ہاٹ میل UK کی یہ ڈومین اوپن مارکیٹ میں خریداری کے لیے دستیاب تھی، اور اس ڈومین کو کسی نے خرید بھی لیا تھا۔ چونکہ مائکروسافٹ نومینیٹ UK کا مالک نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ اس آرڈر کو منسوخ نہیں کر سکا۔ بعد میں سین ویڈ نے گوگل کی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو اس واقعے کا بتایا، اور اس کے بعد گوگل کی سیکیورٹی ٹیم نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ کچھ ہی عرصے بعد گوگل نے دوبارہ سین ویڈ کے ساتھ رابطہ کیا اور اس کو ایک بڑا انعام دینے کی پیشکش کی، تاہم سین ویڈ نے انعام لینے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ اس بگ کو رپورٹ کرنے کا مقصد گوگل سے پیسے لینا ہرگز نہیں تھا۔ تاہم بعد میں سین ویڈ کے کہنے پر گوگل نے وہ انعام ایک فاؤنڈیشن آرٹ آف لیونگ انڈیا کو دے دیا، جس فاؤنڈیشن کا مقصد غریب بچوں کی پڑھائی میں مدد کرنا تھا۔ سین ویڈ کی اس دریا دلی کو دیکھ کر گوگل نے یہ انعام ڈبل کر دیا تھا۔ تو دوستو، کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔